کا وقت تھا اور ایک طوفانی رات کی تاریکی گاؤں پر چھا رہی تھی۔ ہوائیں سرد اور سیاہ آسمان بجلی کے گوندوں سے روشن ہو رہا تھا۔ یہ وہ گاؤں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کوئی رات کو نہیں جاتا، کیونکہ وہ جگہ بھوتوں اور پراسرار قوتوں سے بھرپور سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا، اپنی ضد کے باعث اس رات وہاں جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر علی نے کسی کی نہ سنی۔ وہ اپنا ٹارچ اور چاقو لے کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچا، اس کی ٹارچ کی روشنی اچانک بند ہو گئی۔ علی نے ٹارچ کو بار بار جلانے کی کوشش کی، لیکن روشنی دوبارہ نہیں آئی۔ وہ دل میں خوف محسوس کرنے لگا، لیکن اپنے ارادے پر قائم رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک قدیم اور بھوتیا مکان کے سامنے آ گیا۔ مکان کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ آہستہ آہستہ ہوا میں ہل رہا تھا۔ علی نے دل کھڑا کر کے دروازہ کھول دیا اور اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول سرد اور خاموش تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کبھی کبھار بجلی کی چمک سے کمروں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اچانک علی کے کانوں میں کسی کے چلنے کی آہستہ آواز آنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے خوف کا وہم ہے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے کسی کے سانسوں کی آواز سنائی دی، بالکل اس کے قریب۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جیسے ہی دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک سایہ نما وجود کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں اور اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ علی چیخ مارتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ علی کے قریب آتا گیا اور پھر اچانک پوری روشنی ختم ہو گئی۔ علی کے آس پاس مکمل تاریکی چھا گئی اور آخری بار اس نے جو سنا وہ اس کے کانوں میں گونجتی ہوئی ہنسی تھی۔ لوگوں نے علی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس گاؤں کی رات میں جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔